السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں لوائڈس ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم ایسے شخص کے ساتھ موجود ہیں جن کا نام عبد الغفور ہے۔ آج ہم ان سے مل کے بہت ایک خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ سے قاری قرآن بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، اور بچوں کو جو ہے وہ قرآن کی نعمت سے مالا مال بھی کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں فی سبیل اللہ۔ اور یہ تھوڑے سے معذور ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسے رکھے، لیکن ہر حال میں ماشاءاللہ خوش رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ان پر بہت بڑا کرم ہے۔ آج ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے اور ان سے کچھ نصیحتیں بھی لیں گے کہ دوسرے لوگوں کے لیے کیا نصیحت کریں گے، کیا پیغام دیں گے دیکھنے والوں کے لیے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوں وہ کیسے اس نعمتوں کا شکر ادا کرے اور دوسروں کو حقیر نہ جانے۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ عبد الغفور بھائی؟ الحمدللہ، بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ آج ہم آپ سے پہلی بار ملے ماشاءاللہ سے۔ آپ کا تعلق کون سے علاقے سے؟ ڈسٹرکٹ بہاولپور ہے، شریف شہر سے تعلق ہے۔ آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ تعلیم تعلق سے ہے، ماشاءاللہ۔ کچھ وقت بچوں کو قرآن تعلیم، پھر وہ اسکول جانا ہوتا ہے تو جو 2 گھنٹہ ڈیڑھ صبح شام میں بس قرآن پاک کی تعلیم الحمدللہ، تاکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو دین کی سمجھ ہو، قرآن کا پڑھا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بس اتنا ہو سکتا ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، اس عاجز سے یہ کام لے رہا ہے۔ اچھا، آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں۔ آپ نے ماشاءاللہ عمرہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، کافی لوگ ہیں وہ جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے کوئی نعمت لے لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ ہمارا بھی اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے پوچھے گا یا نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو ہم اس کو کم سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ کتنی حالیں اللہ کی ہیں، اگر ہاتھ نہیں ہے تو پاؤں سلامت ہیں، چل سکتے ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، یار یہ بھی کوئی زندگی ہے، ہاتھ نہیں ہے، کھانے کے محتاج، پینے کے محتاج، تو بڑا مایوسی والی باتیں ہیں۔ تو میں ایک ایسے شخص کو میں نے دیکھا جس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، اس کے آنکھیں بھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا چلو ابھی دکھاتا ہوں، نیچے نظر کرو، اپنے سے نیچے دیکھو، الحمدللہ مجھ پہ اللہ کا کرم ہے، اس کو دیکھو، وہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ ورنہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، آپ کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بائک آ گئی تو ہم کار والے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ نعمت ہو سائیکل والے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آپ نے عمل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر ہے، اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم سے بڑھتر ہے۔ تو یہ جو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا حق ادا ہو، سبحان اللہ، تو آپ نے ایسے ہی کیا ماشاءاللہ۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ہم سے ناراض ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریب کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے نعمتیں چھین لی، ہماری اولاد کو اٹھا لیا، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ تو میرے ساتھ ہو چکا، میں خود معلوم ہوں۔ جوان بیٹا 2007 میں، وہ 19 سال عمر تھی، حادثے میں شہید ہو گیا۔ میں ناشکری کر لوں، بے صبری کروں؟ نہیں، الحمدللہ سب کو چلے جانا ہے، جتنا وقت لے کے آیا ہے وہ پورا کر کے چلا جائے گا۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بے صبر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، دعا قبول نہیں ہو رہی تو قیامت کے لیے ذخیرہ ہو رہی ہے، بات ہو جاتی ہے، بات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اسی لیے ہم سے چھین لیا سب کچھ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے اندر قرآن کی سمجھ نہ ہو، دین کی سمجھ نہ ہو، کہتے ہیں اللہ کو ہم ہی ملے، نعوذ باللہ کہ اللہ نے ہم ہی سے لینا تھا، نعوذ باللہ، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ دین سے وابستگی نہیں ہے، دین والوں سے وابستگی نہیں ہے، تو پھر وہ
पहचान, सब्र, शुक्र दीन से वाबस्तगी से ही आएगा। वाबस्तगी नहीं है तो फिर बेसब्री होगी, फिर शिकवा होगा, अल्लाह का भी शिकवा कर देंगे, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है। तो दीन से वाबस्ता होना ज़रूरी है, दीन वालों से वाबस्ता होना ज़रूरी है, फिर सब्र भी आता है, शुक्र भी आता है। अच्छा, आपका एक बेटा फौत हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अच्छा, आप अपनी ज़िंदगी का कोई किस्सा बताएं कि आपने जो दुआ की वो अल्लाह ने कबूल की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, करम है। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी बहुत ज़्यादा हो और आपने की हो, अल्लाह ने फ़ौरन कबूल कर दिया? बस बाकी तो अल्लाह का एहसान है। एक तड़प जो थी ना, अल्लाह से मांग रहा था, या अल्लाह अपना घर दिखा दे, अपने महबूब का रौज़ा दिखा दे, हाज़िरी नसीब कर दे। तो ये अल्लाह ने करम किया, सबब बना दिया, अहलिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसका भी मेरे ऊपर हक़ है, वो मेरी खिदमत करने वाली है। अल्लाह उसको ज़्यादा खैर दे, अल्लाह उसको सलामत रखे, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। बल्कि मैं ऐसा हो कि ये भी दुआ मांगा करो कि या अल्लाह, जिंदगी से उठाना हो तो मुझसे पहले इसको उठा देना, वाला ये परेशान। ख़ुसूसी दुआ किया करो कि ये ऐसा रिश्ता है कि हर बात, हर चीज़ बेटे से या किसी और से नहीं बंदा कह सकता, कर सकता। तो अल्लाह उसको भी जज़ा खैर दे, अल्लाह उसके साथ मामला ऐसा फरमाए। अल्लाह आपकी अहलिया को सलामत रखे, उनकी हिफाजत फरमाए, उनका हर मिनट को जो है अपनी रिज़ा का वो फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो माशाल्लाह से आप जब उम्रे पे गए तो वहाँ पर आपको एक कैसा मंजर लगा? तो मेरे लिए वहाँ हर जगह आसानी थी। मैं जाने लगा तो दोस्त हो गए, तो ये कहने लगे हजर अस्वद पे बहुत मुश्किल है, बाकी तो खैर। मैंने कहा ऐसी जगह मालूम नहीं, बड़ा फ़ायदा देती। तो मुझे शुरू से बुला लेते गौसा के लिए, हतीम के दरवाजे खुलवा के अल्हम्दुलिल्लाह नफल अदा कर रहे थे। रियाजुल जन्नह में बाबू साहब रौज़ा अक़दस पे बैठा रहता, दुरूद व सलाम पढ़। कहीं भी मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं थी। अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, बहुत मोहब्बत करते, बोसे देते, सीने से लगाते। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे जितने भी नाज़रीन देख रहे